چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد طلحہ اپنے اس سیگمنٹ ذکر نعمت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے بارے میں سنیں گے اور جانیں گے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے ہم انسانوں کے لیے ایسی مخلوق پیدا فرمائی ہے جو ہمارے لیے نعمت اور شفا کا باعث ہے۔ تو آج ہم جانیں گے شہد کی مکھی کے بارے میں۔ عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل نازل فرمائی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے فوائد و منافع کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اب میں آپ کو شہد کی مکھی کے بارے میں کچھ معلومات دیتا چلوں۔ ایک ملکہ سارا چھتا چلاتی ہے، اس کا کام انڈے دینا ہے جو اگلی نسل کو جنم دے گی۔ کارکنان یعنی کام کرنے والی مکھیاں، یہ سبھی مادہ ہیں، ان کا کام کھانے کے لیے پھلوں میں سے زرخیزی اور رس کو نکالنا، چھتے کی تعمیر اور حفاظت کرنا ہے، اور یہ وہ مکھیاں ہیں جو ہمیں اپنے آس پاس اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ شہد کی نر مکھیاں، یہ سبھی ملکہ کے ساتھ مل کے شہد کی تیاری میں مدد کرتی ہیں۔ شہد کی مکھیاں چھتے میں رہتی ہیں، وہ اپنا چھتا کبھی گھر میں، کبھی پہاڑوں پہ، کبھی درختوں پہ، کبھی دیواروں کے سوراخوں میں اور کبھی زمین کے اندر بناتی ہیں، اور ہر جگہ ڈسپلن کے ساتھ ان کا کام چلتا رہتا ہے۔ مادہ مکھیاں سردیوں کے موسم میں 2 سے 3 گنا زیادہ شہد تیار کرتی ہیں۔ اگر ملکہ مر جائے تو ایک نئی ملکہ کے سلیکشن کے لیے ایک لاروا یعنی مکھی کا بچہ جو ابھی انڈے سے باہر آیا، اسے ایک خاص قسم کی جیلی کھلائی جاتی ہے جسے رائل جیلی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے لاروا ایک زرخیز ملکہ بن جاتی ہے۔ شہد کی مکھیاں شاندار اڑان بھرتی ہیں، ان کی اڑنے کی رفتار 25 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، اور وہ 1 سیکنڈ میں 200 مرتبہ اپنے پر کو چلاتی ہیں۔ ہر شہد کی مکھی میں 170 قسم کی خوشبوؤں کو پہچاننے کی صلاحیت ہوتی ہے، جس کا استعمال وہ چھتے میں بات چیت کرنے، کھانے کی تلاش میں مختلف پھلوں کو پہچاننے کے لیے وہ کرتی ہے۔ مادہ مکھی تقریباً 5 سے 6 ہفتہ زندہ رہ سکتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق وہ چائے کے چمچ کے 12ویں حصے یعنی 400 ملی گرام شہد تیار کر سکتی ہے۔ ملکہ 5 سال تک زندہ رہ سکتی ہے۔ وہ گرمیوں کے موسم میں سب سے زیادہ مصروف رہتی ہے، جب وہ ایک دن میں 2500 انڈے دیتی ہے۔ شہد کی مکھی جس راستے سے گزرتی ہے، وہاں کی پھولوں کی خوشبو اسے یاد ہو جاتی ہے، اور شہد کو اپنے پیٹ میں جمع کرنے کے بعد وہ اسی خوشبو کے ذریعے اپنے چھتے تک دوبارہ پہنچ جاتی ہے۔ شہد کی مکھی کوئی خراب چیز چھتے میں لے جانے کی کوشش کرے تو باہر موجود پہرے دار اس کے پر کاٹ دیتے ہیں تاکہ کوئی خراب چیز وہ چھتے میں نہ لے جا سکے، جس کی وجہ سے خالص شہد ہی چھتے میں جمع ہوتا ہے۔ شہد کی مکھیاں مختلف رنگوں اور ذائقوں کا شہد تیار کرتی ہے، کبھی سرخ، کبھی سفید، کبھی سیاہ اور کبھی زرد شہد ہوتا ہے، کبھی پتلا اور کبھی گاڑھا شہد ہوتا ہے۔ مختلف موسموں اور پھلوں کی بدولت شہد کے ذائقے اور رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔